السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے، شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 101 سے رکو نمبر 20 سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تو بہتان باز ہے، انما انت مفترن، کہ آپ جو ہیں آپ کو کیا کہتے ہیں کہ بہتان باز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی اب حقیقت میں کیا ہوا تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے پاس ان کے دین کے اندر ان کے کتابوں میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی ایک آیت جو ہے وہ منسوخ ہو کر اس کے بدل میں دوسری آیت آ گئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسا ہوا کہ قرآن میں آیتیں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکان آیاتن، یعنی کہ جگہ اس کی، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیاتن، یعنی کہ یا پھر ہم ایک آیت کو بدل دیتے مکان آیاتن، تو اس کی جگہ کو بدل دیتے، مکان کہتے ہیں نا جگہ کو، تو بدل دیتے ہم ایک آیت کو اس کی دوسری جگہ سے۔ تو یہ لوگ کیا کہنے لگے تھے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس وقت میں کیا آیت نازل کی جائے، تو یہ لوگ کہنے لگتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم تو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہو، ایک دن ایک وقت میں کہتے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اور پھر اگلی ہی آیت کے اندر کچھ اور تم نئی باتیں لے آتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ ان میں سے جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے شراب کو منع کیا کہ وہ پی کر تم نماز کے قریب نہ ہو، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر ممنوع کر دیا اور کہا کہ یہ حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پہلے انسانوں کی تربیت کے لیے پہلے آہستہ آہستہ اس چیز کو کم کیا اور پھر ان کی زندگی سے اس کو مکمل طور پر نکال دیا۔ آپ لوگ یہاں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا ہے وہ 7 سال کی عمر کے بعد اپنے بچوں کو عادت ڈالنے کا حکم دیا، اور 3 سال تک 8، 9 اور 10 سال، یعنی کہ ان 3 سالوں میں بچوں کو عادت ڈالنی ہے نماز کی، اور اس کے بعد نماز فرض ہو گئی، اس کے بعد کوئی گنجائش اور باقی نہیں بچتی ہے۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، یعنی اس قرآن کو، ان آیات کو، قل نزلہ روح القدسی، روح القدس کون سی ہے؟ وہ پاکیزہ روح کون سی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، من ربک بالحق، اس قرآن کو، ان آیات کو آپ کے رب کی طرف سے حق اور سچ لے کر آئے ہیں، تو یہ حق اور سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح الفاظ میں فرمایا کہ جس کو تم کہتے ہو کہ یہ بہتان ہے، یہ نبی پاک کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تو تمام کے تمام اہل کتاب بخوبی واقف تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ جو کتاب ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اب ان لوگوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ تو اگر ایک انسان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، انہوں نے کبھی دین کا علم نہیں سیکھا، نہ انہوں نے یہودیت کا علم سیکھا، نہ عیسائیت کا علم سیکھا، تو ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام بھی معلوم نہ ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری حکمتیں کھول کھول کر بیان کی کہ وہ جو لوگ ان پر بہتان باندھتے ہیں وہ یہ لوگ بہتر طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ جو قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے عطا کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسے وہ خوب جانتا، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بالحق، حق کے ساتھ دیا، اور لیثبت الذین آمنوا، کہ تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں گے، یثبت،
تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال پر استقامت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ اس لیے کہتے تھے، اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ناسخ اور منسوخ دونوں رب کی طرف سے ہیں، اور یعنی کہ ناسخ کرنے والا بھی، اس کو منسوخ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اس کو بھیجنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں۔ جب ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کے اندر مزید ثابت قدمی اور ایمان میں مزید پختگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کسی آیت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور پھر جب وہ منسوخ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کا بدلنا اور ان کو اپنی جگہ سے تبدیل کرنا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو بھی آزما لے اور ان لوگوں کو مزید ثابت قدمی دے ان کے ایمان پر کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بغیر کسی سوال کیے اس پر لبیک کہنا ہے اور اس کو ماننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت بھی عطا کرے ایمان والوں کو، اور خوشخبری دے دے مسلمانوں کو، کس کی؟ جنت کی خوشخبری ان کو عطا کر دے۔ یہ قرآن در حقیقت صرف اور صرف ہدایت اور بشارت ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن بھی بارش کی طرح ہے، جس سے بعض زمینیں خوب شاداب ہوتی ہیں اور بعض میں کچھ بھی نہیں، سوائے جھاڑیوں کے کچھ بھی نہیں اگتا۔ تو مومن کا دل بھی بالکل ایسے پاک اور شفاف ہے جو قرآن کی برکت سے اور ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے، اور کافر کا دل زمین اس زمین کی طرح ہے جس میں سوائے جھاڑیوں کے کچھ بھی نہیں آتا، اور اس کے دل میں سوائے تاریکیوں کے اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، یعنی اس کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کافر؟ کہ اس قرآن کو ایک آدمی سکھاتا ہے۔ بعض غلام تھے جو تورات اور انجیل سے واقف تھے، پہلے وہ عیسائی یا یہودی تھے، پھر مسلمان ہو گئے۔ ان کی زبان بھی غیر فصیح، یعنی کہ ان کی زبان بھی ایسی تھی جو کہ بہت زیادہ فصیح اور آم، بہت زیادہ وسیع نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فلاں غلام محمد کو قرآن سکھاتا ہے۔ اچھا ان کی زبان بھی ان کو وہ زبان سمجھ نہیں آتی تھی۔ اچھا، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، وہاں پر ایک ایسا بھی تھا کہ ایک دیوانہ سا آدمی تھا، وہ اونچے پہاڑوں پر بیٹھا، بہت دور جا کے پہاڑوں پر بیٹھا کرتا تھا۔ تو جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہیں باہر جایا کرتے تھے تو مکہ سے باہر بھی نکلتے تھے، تو لوگ کیا کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوانے سے جا کر علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے صحابی بھی کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا کہ وہ دیوانے ہو گئے ہیں، بہت ساری باتیں منسوب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب ان لوگوں نے یہ باتیں لوگوں میں پھیلانا چاہیں تو ان لوگوں نے جب ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، تو جب جو لوگ عقل اور سمجھ رکھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اگر تو کوئی دیوانہ ہے تو اس میں کوئی دیوانگی کی بات بھی ہونی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو کوئی ایسی بات تھی نہیں، وہ جو بھی بات کہتے تھے، قرآن کے جو الفاظ ہوتے تھے وہ حکمت پر مبنی تھے، اور ہر انسان کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود تھا۔ تو اگر وہ دیوانہ کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو ان کی باتیں جب کوئی سنتا تو وہ خود ہی پہچان لیتا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ سب غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے ہیں، انما یعلمہ بشر، کہ ان کو کوئی آدمی سکھا رہا ہے اس قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، یعنی وہ جن آدمیوں کا نام لیتے ہیں کہ وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا رہے ہیں، ان کو تو عربی زبان آتی نہیں، اور نہ ہی ان کو اتنی فصاحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ عربی زبان کو، جو کہ اتنی زیادہ وسیع زبان ہے، اس کو وہ بول سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طرف منسوب کرتے ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتاب سکھا رہا ہے، تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے سیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الیہ اعجمی، کہ وہ تو عجمی ہے، وہذا لسان عربی مبین، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ تو عربی
کھلی اور واضح زبان ہے، یہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو پھر یہ کیسے عجمی کے ساتھ اس کو منسوب کر رہے ہیں؟ ہم عجمیوں کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن کو قرآن کی زبان میں ہی سیکھیں، نہ کہ ہم عجمی ہو کر اس قرآن کو عجمی زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں، یعنی ہم اس کو اردو میں سیکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو اسی زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اندر کس گہرائیت کے ساتھ اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہدایت ہرگز نہیں دیتا۔ لا یہدیہم اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹ اور افطرا تو وہی لوگ باندھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، جنہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر بالکل ایمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے یعنی یہ نبی، ہمارا جو نبی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اور ہمارا نبی تو ایمانداروں کا سردار ہے اور ان کا قائد ہے، وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھ سکتا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نازل نہ ہوئی ہو، اور وہ یوں ہی کہہ دے کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ اس لیے جھوٹا ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی نہیں، یہ خود جو بات کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، کہ حقیقت میں یہ لوگ خود ہی جھوٹے ہیں۔ اور یہ کیوں جھوٹے ہیں؟ کیونکہ یہ قرآن کے منکر ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے وہ جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خود ہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کفر کرے، اس کے سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اپنے ایمان لانے کے بعد اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر لے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سوائے اس انسان کے الا من اکرہ، مگر سوائے اس انسان کے کہ جو ناپسندیدہ یعنی کہ کا اظہار کرے اور اس کو وہ اس دین کو کا انکار کرے، لیکن وقلبہ مطمئن، کہ لیکن اس کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو۔ مطمئن کس پر ہو؟ بالایمانی، کہ اس پر جب جبر کیا گیا ہو، زبردستی کی گئی ہو، اس کو مار کٹائی کی گئی ہو کہ اس دین سے انکار کرتے، اس دین کو نہ مانے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتے ہیں کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا دل، جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن زبردستی اس کو ایمان سے پھیرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مگر وہ لوگ جو کہ کھلے دل سے کفر کریں، یعنی کہ ولیکن من شرح، جن کا دل جو بالکفر صدرن، جو اپنے سینے کو کھول کر، اب ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پر مختلف کیٹیگریز کے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلے وہ لوگ جو لوگ اہل ایمان ہوئے، جو پہلے ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کفر کیا، اور پھر دوسری بات ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جن کو جبر کر کے، زبردستی کر کے ان کو کفر پر مجبور کیا گیا، لیکن وہ حالانکہ ان کے دل کے اندر ایمان موجود تھا، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی کو زبردستی ایمان سے خارج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، لیکن دل اس کا ایمان کی طرف ہی ہو، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ تیسری کیٹیگری ان لوگوں کی جا رہی ہے، مگر جو لوگ کھلے دل سے کفر کرتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے،
اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کھلے دل سے کفر کرتے ہیں، یعنی جن کا دل اس بات پر مطمئن ہے، جن کا دل کفر کرنے پر مطمئن ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب عطا کرے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذالک بأنهم مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ محبوب رکھا، انہوں نے زیادہ محبت رکھی، بأنهم مستحب زیادہ محبت رکھی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، علی الآخرۃ آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو راہ راست ہرگز نہیں دیتا۔ یہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنے والے مرتد ہو جانے والوں کے لیے بات کی جا رہی ہے کہ انہیں ایک تو دنیا محبوب ہے اور دوسرے اللہ کے ہاں یہ ہدایت کے قابل ہی نہیں تھے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اور کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ غافل ہیں۔ واولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافل ہیں۔ کس بات سے غافل ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے مہر لگا دی تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کی باتوں کو نہ سن سکیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ سکیں اور نہ ہی حق اور سچ کی بات کو پہچان سکیں۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور غفلت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ ہدایت کے راستے سے بہت دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ سب کے سب لوگ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ شک نہیں کہ یہی لوگ آخرت میں سخت ترین خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ هم الخاسرون، یہ لوگ آخرت میں سخت خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ ساری بات ان لوگوں کی جا رہی ہے جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ایمان سے منکر ہو گئے اور پھر وہ غلط رستے پر نکل گئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے لگے۔ ساری بات انہی لوگوں کی جا رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ان ربک، جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کا ثبوت دیا، بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد انہیں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ اس سے مراد کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے؟ یہ مکہ کے ان مسلمانوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو کمزور تھے اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ وہ بنے رہے۔ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، اور وہ مال میں بھی کمزور تھے اور اپنی طاقت میں بھی کمزور تھے۔ آخر کار انہیں ہجرت کا جب حکم دیا گیا تو اپنے عزیز و اقارب اور وطن اور مال و جائیداد سب کچھ وہاں چھوڑ کر حبشہ یا مدینہ چلے گئے۔ پھر جب کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا مرحلہ آیا تو انہوں نے سخت ترین طریقے سے پوری بہادری کے ساتھ انہوں نے جہاد کے اندر حصہ لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں شدتوں اور المناکیاں جو ان کے ساتھ آئیں، جو بھی تکلیفیں آئیں، ان سب تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے، یعنی رب کی مغفرت اور رحمت کے حصول کے لیے ایمان اور اعمال صالح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کو واضح الفاظ میں ان کے لیے فرما دیا کہ مہاجرین کے ایمان اور ان کے عمل
بہترین نمونہ پیش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی رحمت اور مغفرت کا اعلان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیسے راضی ہو گیا؟ کہ رب کائنات نے ان کو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو امن بھی دیا، ان کو سلامتی بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے رب کائنات نے ان کے لیے بہت آسانیاں بھی پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور وہ اللہ ان سے کیسے راضی ہو گیا؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور جو بھی فتنہ آیا، جو بھی پریشانیاں آئی، ان سب پر انہوں نے صبر کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان ساری کی ساری پریشانیاں ان کی آنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخر میں کیا فرمایا؟ ان تاکید کے پیدا کر کے ان الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے رحمت کا اعلان کر دیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔